السلام علیکم ناظرین، آپ کو ویس ویژن ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم حاضر ہیں آج عالمی خبروں کے ساتھ۔ ہاں ناظرین، ہمارے پاس آج 3 اہم عالمی خبریں ہیں جو مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدل سکتے ہیں، جو عالم اسلام اور عالمی سیاست پر گہرے اثرات ڈال رہے ہیں۔ پہلا موضوع ہے ترک صدر رجب طیب اردگان کا القدس کی دفاع پر بھرپور اعلان۔ دوسرا موضوع ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا قطر کے دفاع پر اہم ایگزیکٹو آرڈر۔ اور تیسرا موضوع ہے غزہ کے لیے روانہ ہونے والے سب سے بڑے انسانی ہمدردی مشن سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی فوج کا حملہ۔ آئیے ان تینی خبروں کو تفصیل سے سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ واقعات کس طرح ایک نئی عالمی صف بندی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ انقرہ میں ترک پارلیمنٹ کے نئے سال کے آغاز پر صدر رجب طیب اردگان نے ایک تاریخی خطاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترکیہ قبلہ اول القدس کی دفاع کے لیے آخری دم تک ڈٹا رہے گا۔ یہ جملہ صرف ایک بیان نہیں بلکہ ایک اعلان تھا کہ ترکیہ فلسطین کے مسئلے پر کسی بھی قسم کے سودے بازی کے لیے تیار نہیں۔ اردگان نے کہا ہے کہ فلسطین میں جاری نسل کشی کے خلاف ترکیہ دنیا کا سب سے بڑا اور مؤثر آواز بن کر ابھرا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ترکیہ نے اسرائیل کے ساتھ اپنی تجارت معطل کی ہے تاکہ دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ ظلم اور تجارت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ترکیہ اس وقت تک جد و جہد جاری رکھے گا جب تک مشرقی یروشلم کو دارالحکومت بنا کر سن 1967 کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی۔ انہوں نے فلسطینی عوام کا مشہور نعرہ دریا سے سمندر تک کو بھی دہرایا اور کہا ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا جب خطے میں امن، سکون اور سلامتی قائم ہوگی۔ یہ بیان ترکیہ ہی نہیں بلکہ پورا عالم اسلام میں گونج رہا ہے۔ عرب ممالک کے حکمران چاہے خاموش ہوں لیکن عوام اردگان کے اس موقف کو ایک امید کی کرن کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ عالمی میڈیا نے بھی اس تقریر کو نمایاں کوریج دی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے فلسطین کا مسئلہ ایک بار پھر عالمی ایجنڈے کے مرکز پر آ رہا ہے۔ واشنگٹن سے ایک بڑی خبر آئی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر کے دفاع سے متعلق ایک نیا ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہے۔ اس آرڈر میں کہا گیا ہے کہ قطر پر کسی بھی قسم کا حملہ امریکہ پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس صورت میں امریکہ جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھے گا۔ یہ اعلان قطر اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قطر مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا قریبی اتحادی ہے۔ امریکہ کا سب سے بڑا ایئر بیس العدید بھی قطر میں واقع ہے جہاں سے پورے خطے میں امریکی فوجی کارروائیاں کنٹرول کی جاتی ہیں۔ اس لیے ٹرمپ کا یہ اعلان صرف قطر تک محدود نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے لیے ایک پیغام ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے اس موقع پر کہا ہے کہ اگر ان کی امن قائم رکھنے کی کاوشوں کو نوبل انعام سے تسلیم نہیں کیا گیا تو یہ امریکہ کی توہین ہوگی۔ یہ بیان ایک طرف ٹرمپ کے مخصوص انداز سیاست کو ظاہر کرتا ہے، دوسری طرف یہ بھی بتاتا ہے کہ امریکہ قطر کو مکمل سیکورٹی گارنٹی دے رہا ہے۔ اس اعلان کے بعد ایران، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ریاستوں میں بھی ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ ایران کے نزدیک یہ خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ امریکہ براہ راست قطر کی دفاع کا اعلان کر کے ایران کو پیغام دے رہا ہے کہ وہ قطر کے خلاف کوئی اقدام نہ اٹھائے، چونکہ جب امریکہ نے ایران کے ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا تھا تو اس وقت ایران نے قطر میں امریکی اڈوں پر حملہ کیا تھا اور اس کے بعد اسرائیل نے بھی قطر پہ حملہ کیا تھا جس سے قطر میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ تو امریکہ نے یہ اعلان کر کے قطر کو ایک سیکورٹی ضمانت دی ہے کہ آپ کے اوپر نہ تو ایران حملہ کرے گا نہ دوبارہ اسرائیل حملہ کرے گا۔ اور آتے ہیں اب تیسری سب سے تازہ اور دردناک خبر پر۔ سمود فلوٹیلا یہ دنیا کا سب سے بڑا انسانی ہمدردی کا بحری مشن ہے جو غزہ کے لیے امداد لے کر روانہ ہوا تھا۔ اس فلوٹیلا میں 45 کشتیاں ہیں اور 500 سے زائد افراد شامل ہیں جن کا تعلق 46 ممالک سے تھا۔ ان میں انسانی حقوق کے کارکن، مختلف ملکوں کے نمائندے، پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی شامل تھے، لیکن اسرائیلی فوج نے کھلے سمندر میں اس فلوٹیلا کو گھیر لیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق 2 جہازوں پر اسرائیلی حملے کی اطلاعات بھی ہیں۔ ان جہازوں کے تمام ارکان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کئی جہازوں کا انٹرنیٹ بلاک کر دیا گیا ہے۔ اس مشن میں ایک کارکن روس یکما نے آخری ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ ہمیں اسرائیلی بحریہ نے گھیرے میں لے لیا ہے، شاید یہ سمود فلوٹیلا کے آخری لمحات ہیں، ہمیں اغوا کر کے اسرائیل لے جایا جائے گا۔
یہ پیغام سن کر دنیا بھر میں ہلچل مچ گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق کھلے سمندر میں امدادی جہازوں کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ اس لحاظ سے اسرائیل کی یہ کارروائی بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ریڈ کراس نے بھی اسرائیلی حملوں میں شدت کے باعث غزہ میں اپنے آپریشن معطل کر دیے، عملے کو جنوبی حصے میں منتقل کر دیا ہے۔ غزہ کے لوگ پہلے ہی سنگین حالات کا سامنا کر رہے ہیں، اب اس فوٹیلا پر حملے نے ان کی مشکلات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ناظرین، یہ تین خبریں بظاہر الگ الگ ہیں لیکن در حقیقت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ترکیہ القدس کی دفاع کا اعلان کر رہا ہے، امریکہ قطر کی سلامتی کی گارنٹی دے رہا ہے، اسرائیل انسانی ہمدردی کے قافلوں پر حملے کر رہا ہے۔ یہ سب واقعات ایک نئے عالمی تصادم کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک طرف ترکیہ، ایران، قطر جیسے ممالک ہیں جو فلسطین کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل ہیں جو طاقت کے زور پر اپنی پالیسی مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دنیا ایک نئے بڑے تنازع کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کیا وہ لمحات ہیں جو آنے والے برسوں میں تیسری عالمی جنگ کی شکل اختیار کر رہے ہیں؟ یہ وقت بتائے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ فلسطین کا مسئلہ دوبارہ عالمی سیاست کے مرکز میں آ چکا ہے۔ ناظرین، اس وقت دنیا میں جنگیں بڑھ رہی ہیں، تنازع ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ یوکرین اور روس کا تنازع بھی شدت اختیار کر گیا ہے، فلسطین اسرائیل کا تنازع بھی بڑھ چکا ہے۔ حال ہی میں پاکستان اور سعودیہ نے بھی دفاعی معاہدہ کیا تھا، ابھی اس طرح کا معاہدہ قطر اور امریکہ نے کیا ہے۔ یہ سب جو ہے نا ایک نیا عالمی صف بندی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور دنیا دھیرے دھیرے ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب تک اتنا ہی، ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔